بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور میرے مہمانوں کو السلام علیکم میری طرف سے۔ میرا نام جنید عالم ہے۔ میں آپ کو صرف اسسٹ کروں گا تھوڑا اس سارے نشست کو چلانے میں، باقی آپ کے ذمہ ہوگا لوگوں کو انلائٹن کرنا۔ تو یہ ہمارے بلوچستان کے ثقافتی ورثے پر جو مکالمہ، 2 روزہ مکالمہ لوک ورثہ اور ہست و نیست کا چل رہا ہے، اس کی تیسری نشست ہے، اور اس میں ہم بلوچستان کے تمدنی تنوع یعنی اس کی کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو اس پہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑے لرنڈ مہمان موجود ہیں، پینل موجود ہے جو اس پہ گفتگو کریں گے۔ محمد پناہ بلوچ صاحب نے آنا تھا لیکن وہ بیماری کی وجہ سے ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں جوائن نہیں کر پا رہے، تو ہم ان کی صحت کے لیے دعاگو ہیں۔ ان کی جگہ صابر بدل خان صاحب نے حامی بھری ہے ہمارا ساتھ دینے کی، جس میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محمد علی تورانی صاحب جوائن کریں گے ہمیں، ہزارگی اکیڈمی کوئٹہ کے چیئرپرسن ہیں، ہزارگی ادب کا ایک معروف نام ہے، ریڈیو پاکستان کے ہزارگی پروگرام جو ہیں ان کے لیے لکھتے رہے ہیں، اور بہت سی تحقیقی کتب جو ہیں ان کی جو ہے میرے خیال ہے منتظر اشاعت ہیں، کچھ عرصہ بعد آپ کے سامنے ہوں گی۔ ایک مزاحیہ شاعری کا مجموعہ بھی ان کا شائع ہو چکا ہے، تو ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ تورانی صاحب۔ ڈاکٹر برکت کاکڑ صاحب دوبارہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان میں اور ایک معروف محقق ہیں، کلچرل اسٹڈیز، پوسٹ کلونیل اسٹڈیز، ملٹی کلچرلزم، اس جیسے بہت سے موضوعات پہ تحقیق آپ کرتے رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بہت موزوں اس بحث کے لیے بہت موزوں اسپیکر ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ تمام پینل ممبرس کا اور تمام لوگوں کا جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر برکت کاکڑ صاحب سے ہی شروع کروں گا کہ آپ ہمیں ایک تو یہ کہ بلوچستان کے کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے اس کا وہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دیں، اور پھر خاص طور پہ جو پختون حصہ ہے اس کلچر کا، اس سے متعلق کچھ کائنڈلی انلائٹن کریں۔ السلام علیکم، گڈ آفٹرنون۔ ایک تو سب سے پہلے میں جو ڈاکٹر بدل خان صاحب ہے اور تورانی صاحب ہے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان کو بھی السلام علیکم۔ بلوچستان کی کلچرل ڈائیورسٹی کے حوالے سے اس سے پہلے والے سیشن میں بھی ہم نے اس پہ کافی بحث کی تھی۔ جس طرح سے بلوچستان کی سرزمین جو ہے وہ جو اس کی ایک نیچرل ایکالوجی ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر تنوع ہے اور ڈائیورسٹی ہے، اور جتنی کلچر کا جتنا مجھے علم ہے وہ زمین سے اس کی نمو ہوتی ہے، اس کا کنیکشن زمین سے ہوتا ہے، یا کلچر اور نیچر کے درمیان جو ایک بنیادی تعلق ہوتا ہے، دیگر بھی بہت سارے عوامل ہوتے ہیں اس میں۔ تو اس لحاظ سے جتنے بلوچستان کی جو نیچرل ایکالوجی جتنی زیادہ، جغرافیکل ایکالوجی جتنی ڈائیورس ہے، اتنی یہاں کے کلچرل لینڈسکیپ ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ ڈائیورس اور متنوع ہے۔ جب ہم مطلب ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس میں جو موجودہ بلوچستان ہے، کیونکہ بلوچستان صرف موجودہ بلوچستان نہیں ہے، بلوچستان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایران کے پاس چلا گیا تھا 1925 میں، اور بلوچستان کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ افغانستان بھی شیئر کر رہا ہے، یہ خصوصاً جو جہاں پہ بلوچ آباد ہے۔ لیکن بلوچستان کا جو ناردرن بلوچستان ہے یہ وہ علاقہ ہے جو افغانستان سے جو ہے وہ گندمک معاہدے کے تحت 1879 یا پھر ڈیورن لائن کے 1890s کے اس میں جو ہوا تھا۔ تو یہ جو ناردرن بلوچستان ہے وہ پھر پریڈومنٹلی پشتون علاقے ہیں یہاں پہ۔ سینٹرل بلوچستان یا پھر بلوچستان کا ایک ایسا حصہ جہاں پہ بلوچ ہے لیکن وہ سندھی بولتے ہیں، ایسے بلوچ ہیں جو براہوی بولتے ہیں، اور اس کے بیچ جو ہے وہ پھر ہمیں
جو ہزارہ کمیونٹی ہے، ہزارہ قوم جو ہے وہ بھی ہمیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ان کے سیٹلمنٹس ہیں، برلائی میں، مسلم باغ میں، کوئٹہ میں تو ظاہر پریڈومیننٹلی یہاں پہ موجود ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو بلوچستان کے اندر مختلف یہاں پہ قومیتیں رہتی ہیں، قوم رہتے ہیں، وہ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، مطلب جب سے وہ یہاں پہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے تخلیق کیے ہیں، کلچر جو ہے وہ انسانی تخلیق کرتا ہے، تو اس حوالے سے کافی زیادہ ڈائیورسٹی میں کہوں گا، یا تنوع جو ہے وہ میں کہوں گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ کامن ہیں، اور وہ پھر جب ہم بات کرتے ہیں کلچر کا، جب تعلق ہم ڈھونڈتے ہیں معاش کے ساتھ یا مینز آف پروڈکشن اور ٹولز آف پروڈکشن کے ساتھ، تو پھر ہمیں پھر اس کے اندر ایک اور حوالے سے جو ہے وہ، مطلب جو کوسٹل لائن پہ لوگ رہتے ہیں، جن لوگوں کی روزی روٹی جو ہے وہ سمندر سے ہوتی ہے، وہ ان کے طور طریقے، ان کے جو رویے ہے وہ بہت مختلف ہوں گے، ان کے دنیا کو دیکھنے کا جو نظر ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا ان لوگوں سے جو ریورڈ یا بھیڑ بکریوں سے ہے، جو ایک رورل اکانومی کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر خصوصاً وہ لوگ جو ایگریکلچر سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پھر بہت ڈیفرنٹ ہے جو پیسٹورل اکانومی ہے یا جو کوسٹل لائن پہ رہنے والے لوگ ہیں ان سے۔ تو بلوچستان کے اندر یہ تمام تر ڈائیورسٹی ہے۔ یہ جس طرح سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو سلیمانی بلوچستان جو ہے، کوہ سلیمان کے دامن میں جو بلوچ پشتون رہتے ہیں، یہاں پہ جتنا رچ فولکلور تخلیق ہوا ہے، میں نے جتنا بھی فولکلور مطالعہ کیا ہے، مطلب یہ انتہائی زیادہ فرٹائل ایک علاقہ ہے، جہاں پہ جو کہ بیسیکلی پیسٹورلسٹ اور ایگریرین سوسائٹی کے ایک امتزاج ہے، ایک کمبینیشن ہے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ زبانوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ڈائیورسٹی موجود ہے، اور جو یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ جس طرح سے بلوچستان کا ایک علاقہ ایسا ہے کہ جو جہاں پہ سندھی بولی جاتی ہے، لیکن وہ بیسیکلی بلوچ ہی ہے، اور وہ وہاں پہ جو ان کا جو کلچر ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے ان دوسرے علاقوں سے جو بلوچستان کے جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، جو بہت زیادہ رچڈ پہاڑوں میں، مطلب جس کو ہم کہیں کہ بہت زیادہ جلال والے پہاڑ، جہاں پہ منرلز بہت زیادہ ہے لیکن زندگی وہاں پہ ابھی تک رینگتی ہے۔ تو یہ ایک بہت جنرک قسم کا، یعنی ایک بہت ہی عمومی قسم کا میں نے نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے۔ باقی جو خد و خال کے حوالے سے یا جو کلچرل ویلیوز ہے اس کے حوالے سے، وہ آپ کو اکراس دا بورڈ ایک طرح کی جو ہے وہ ملیں گی، چاہے وہ مہمان نوازی کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ جو ثقافتی رواداری ہے اس کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ جو سوسائٹی کے اندر جو کلچرل یا کلاس کے حوالے سے جو لوگ رہتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے ہیں، یا ان کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے جہاں پہ یہ لوگ ایکسکلوڈ ہوتے ہیں، تو وہ تقریباً سیم اور لیس، مطلب زیادہ یا کم، تقریباً تھوڑی بہت فرق کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح کی سوشل آرگنائزیشنز کا یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہاں، البتہ جو انتھروپولوجسٹ ہیں انہوں نے خصوصاً جو پشتون اور بلوچ سوسائٹیز کو جس طرح سے، ٹرائبل سوسائٹیز کو جس طرح سے سیگریگیٹ کیا ہے، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کہ ایک جو ہے اس کو وہ انہوں نے ایگلیٹیرین، جو پشتون ہے وہ زیادہ ایگلیٹیرینز ہے، اور جو بلوچ ہے وہ اولیگرک ہے یا اولیگرکک ہے، اور وہ جو ان کی سوشل آرگنائزیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ، میں کہوں گا کہ وہ ایک طرح سے سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، وہ اس کو آپ جو ہے وہ کچھ بلوچ قبائل پہ تو اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن من حیث تمام بلوچوں پہ اس کی اپلیکیشن نہیں ہو سکتی، جس طرح سے مکران بیلٹ انٹائرلی ڈفرینٹ اس کے کلچرل ٹریٹس ہے، کلچرل اس کی بہت ہی ڈفرینٹ ہے باقی بلوچستان سے۔ ہاں، جو ایگریرین بلوچستان ہے یا جو بہت زیادہ ٹرائبل بلوچستان ہے، اس کی پھر ظاہر ہے جو جہاں پہ بہت زیادہ کروڈ قسم کی ٹرائبلزم ہے، وہاں پہ پھر آپ کو جو ہے شاید وہی انتھروپولوجیکل سیگریگیشن جو ہے وہ نظر آئے۔ البتہ میرے خیال میں بحث کو آگے بڑھانے کے میرے خیال میں جو آپ کے کچھ اگر سوالات ہیں یا باقی ساتھی بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تو میرے خیال میں یہ پھر اس بحث کو پھر ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جی سر،
میں تورانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میں اپنا کوئی انپٹ ہمیں ضرور دیں، کہ خاص طور پہ جیسے کاکڑ صاحب نے بتایا کہ جو پشتون ہیں وہ ایک بلوچستان کی جو ریسٹرکچرنگ ہوئی سارٹ آف، اس کی وجہ سے بہت سارے پشتون جو تھے وہ اس بلوچستان کے شمالی حصے کا بھی شمالی حصے میں آباد ہوئے، جو موجودہ طور پہ ہمارے پاکستان کے ساتھ۔ میں کاکڑ صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی صحیح، بالکل صحیح۔ تو جو ہمارے ہزارگی ثقافت کی جو کہہ لیں خد و خال ہیں، یا اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ اس کے ساتھ کس طرح کہہ لیں اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے، یا اس کا اس میں کیا ان کے آپس میں اشتراک کن کن باتوں پہ؟ اچھا، میں ہزارگی کلچر کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں تو میرے خیال میں ہزارہ قوم کی تاریخ کے حوالے سے بہت کم لوگوں کو جو صحیح معلومات ہے وہ حاصل ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ سب کو کچھ تفصیل سے معلومات دے دوں تاکہ تاریخی پس منظر بھی اس قوم کی جو ہے اس قوم کا واضح ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ثقافت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اچھا، نسلی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہزارہ قوم کا تعلق ترک یا منگول سے۔ ترک اور منگول بنیادی طور پر ایک ہی نسل کے دو نام، یعنی ترک بھی منگول ہے، منگول بھی ترک ہے۔ البتہ منگول جو ہے وہ چنگیز خان کے دور حکومت میں ترکوں کے تاتار قبیلے کا نام انہوں نے منگول رکھا۔ اس سے پہلے یہ تاتار کے نام سے یہ قبیلہ مشہور تھا، لیکن بنیادی طور پر منگول بھی ترک ہے اور یہ سب جو ہے ترک ہے۔ اچھا، ترک کی دنیا جو ہے بہت وسیع دنیا ہے۔ ابھی آپ مثال کے طور پر ترکیہ کو دیکھیں، سینٹرل ایشیائی ممالک کو دیکھیں، ایران میں، پاکستان میں، انڈیا میں، چین میں، ان تمام ممالک میں ترک جو ہے وہ آباد ہے۔ تو یہاں اگر ہزارہ قوم کی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے کہ تو ترکوں کی تاریخ بر صغیر میں یا پھر سینٹرل ایشیا میں، افغانستان میں بہت ہی پرانی ہے۔ مختلف تاریخ نویسوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو منگولوں یا ترکوں کی تاریخ ہڑپا اور موہنجودڑو سے بھی وابستہ ہے، یعنی ترک اور منگول جو ہے تقریباً 5000 سال پہلے جو ہے یہاں رہتے تھے، یعنی ہڑپا اور موہنجودڑو میں۔ تو اس حوالے سے بہت سے مورخین نے اپنی کتابوں میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم توران کے بارے میں کچھ باتیں جو ہے وہ شامل کر لیں تو سرزمینی توران، یعنی توران ایک بہت بڑی سلطنت تھی ترکوں کی، جس کا پائیتخت وہ خوزدار شہر جو موجودہ بلوچستان ہے یہ ہوا کرتا تھا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عبدالرزاق صابر نے بھی بہت حوالے دیے ہیں، اور ایرانی مورخین نے اور پھر انگریزوں نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہاں خوزدار جو ہے یا پھر یہ قلات، یہ علاقے جو ہے توران کا دارالحکومت یا پائیتخت ہوا کرتا تھا اسی زمانے میں، یعنی تقریباً 1000 قبل مسیح کے دوران۔ تو اچھا، اس کے بعد ترکوں اور مغلوں کا ایک سلسلہ جو کوشان کے نام سے مشہور ہے، تقریباً 40 عیسوی کے دوران انہوں نے جنوبی اور مرکزی ایشیا کے بالکل بارڈر میں انہوں نے اپنی سلطنت بنائی، یعنی تقریباً انڈیا، تاجکستان، افغانستان اور پاکستان یہ سب ان کے سلطنت میں شامل تھے۔ تو انہوں نے ایک تہذیب جو گندھارا کے نام سے مشہور ہے، اس تہذیب کی بنیاد رکھی جو بدھزم ہے، یعنی بدھسٹ جو تہذیب ہے، اس تہذیب کی بنیاد ترکوں اور منگولوں نے، یعنی کوشان کوشانیوں نے تقریباً پہلی صدی عیسوی کے دوران انہوں نے اس تہذیب کی بنیاد۔ تو اچھا، اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں برصغیر کے حوالے سے تو خلج ایک قبیلہ تھا ترکوں کا، تو انہوں نے بنگال سے لے کر مختلف پاکستان کے مختلف حصوں میں اپنی سلطنت بنائی۔ پھر اس کے بعد ارغونیہ ہے جو ان کے تہذیبی جو آثار ہے وہ سندھ میں بھی ابھی ٹھٹھا میں موجود ہے، جو مکھلی قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہ
مطلب یہ ہے کہ یہاں منگولوں اور ترکوں نے تقریباً 5000 سال سے مختلف تہذیبی حوالوں سے انہوں نے سرگرمیاں انجام دی ہے. اور پھر جو مغول جو ہے بابر جنہوں نے ہندوستان کو کابل سے آ کر ہندوستان کو فتح کیا، تو پھر انہوں نے جو یہاں نئی تہذیب کی بنیاد رکھی. ان میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مطلب شالیمار باغ ہے، شاہی قلعہ ہے، شاہی مسجد جو دہلی وغیرہ میں مختلف جو مطلب تہذیب ہندوستان اور پاکستان میں ہے، ان کی بنیاد بھی انہوں نے ہی رکھی. یعنی بابر سے لے کر وہ بہادر شاہ ظفر تک جو انہوں نے حکمرانی کی، تو یہاں ایک نئی تہذیب کی انہوں نے بنیاد رکھی. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہزارہ قوم کی تاریخ یعنی صرف تہذیبوں کو وجود میں لانے سے عبارت ہے. یعنی اگر بین النہرین کو آپ دیکھیں، اگر گندارا کو آپ دیکھیں، موہنجودڑو اور ہڑپا کو آپ دیکھیں، تو ان تمام تہذیبوں کو وجود میں لانے کے حوالے سے ان کا کردار سب سے اہم رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم ہزارگی زبان کو دیکھیں تو ہزارگی زبان کو اس سے پہلے صرف فارسی کا ایک لہجہ تصور کیا جاتا رہا ہے، حالانکہ اس سے بالکل بات غلط ہے. اگر ہم ہزارگی زبان کو دیکھیں تو اس میں بہت سے سنسکرت کے الفاظ بھی اس میں شامل ہے، اس میں ہندی الفاظ بھی شامل ہے، فارسی کے الفاظ بھی شامل ہے، ترکی اور منگولین الفاظ بھی اس میں شامل ہے. تو اگر مطلب صوت کے حوالے سے دیکھیں تو صوتی حوالے سے ہزارگی فارسی سے زیادہ ہند آریائی زبانوں سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے اور اس سے زیادہ قریب تر ہے. یعنی اس میں ٹھ اور ڈال کی جو آوازیں ہیں وہ فارسی میں بالکل نہیں ہے، لیکن ہزارگی زبان میں یہ آوازیں موجود ہے. اسی طرح جو مصوتے ہیں، مختلف مصوتے، وہ بھی اردو سے مطلب زیادہ ہزارگی قریب ہے لیکن فارسی سے دور ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس زبان پر ابھی کوئی خاص تحقیق نہیں ہوئی ہے، بلکہ لوگ اکثر اس کو فارسی کا ایک لہجہ سمجھتے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہزارہ قوم کی جو زبان ہے، جو تہذیب سے ہے، وہ سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران اور جو جنوبی ایشیائی ممالک ہے، ان سب سے مل کر ایک مخصوص ایک زبان بنی ہے، ایک ثقافت بنی ہے، جو سب مطلب مختلف رنگیں جو ہیں ان میں پائے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اس ہزارہ قوم کی تہذیب کو، ہزارہ قوم کی زبان کو دیکھنا چاہیے. یہی ہے. بہت 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 شکریہ جوانی صاحب، بڑا جامع آپ نے ماشاءاللہ ہمیں ایک بیک گراؤنڈ دیا، اور یہ ہمارے علم میں واقعی اضافے کی بات ہے کہ یہ ہزاروں سال کے ایک کانفرنس سے جو ہم اس تہذیبی منزل تک پہنچے ہیں. تو اسی دوران مجھے ایک سوال موصول ہوا ہے ڈاکٹر برکت کاکڑ صاحب کے لیے، اگر وہ اس کا جواب دے سکیں تو وہ جواب لے کے ہم پھر صابر بدر خان صاحب کے پاس جائیں گے. کاکڑ صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ جی جی پلیز پلیز. یہ ایک سوال کیا ہے ہمارے فیس بک پہ سعید لطیف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ سبی اور اس کے اطراف میں کچھ پشتون ہیں جو سندھی بولتے ہیں. جی جی. تو یہ سندھی بولنے والے جو پشتون ہیں سبی سائڈ پہ، ان کا کیا ان کے بارے میں کوئی معلومات دیں کہ ان کا یہاں پہ جو محل وقوع ہے یہ کس طرح سے اسٹیبلش ہوا ہے، اور ان کا سندھی زبان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں ایسا ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو سندھی بلوچستان ہے، سبی جو ہے وہ ہمیں ایک طرح سے وہ ایک سنگم ہے جہاں سے اور سبی کے بہت ہی قریب جو ایک علاقہ ہے نا ڈھاڈر کا، جہاں پہ بلوچستان نہیں بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی پرانی جو تہذیب ہے، جو مہر گڑھ ہے، اس کا وجود ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سبی جو ہے وہ ایز اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ وہ بالکل پیالے کی طرح ہے. بلوچستان کا زیادہ تر پانی جو ہے وہ سبی آتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ زیادہ فرٹائل ہے. جیسے پنجاب جو ہے وہ ہمالیہ کے یا وہاں سے اب جو جتنی بھی اپ اسٹریم کنٹریز ہے، افغانستان سے یا ہندوستان سے پانی آتا ہے پنجاب اور سندھ کی، اس میں اسی طرح سے بلوچستان کا زیادہ تر پانی سبی آتا ہے. تو سبی جو ہے وہ اس کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ یا تو وہ سندھیوں کے اس میں رہے ہیں، یا پھر وہ افغانوں کے، افغانستان کے جو درانی امپائر ہے وہ اس کے ساتھ نتی رہا ہے. اور باقی یہاں پہ جو ایتھنیسٹیز ہے کہ کون کون لوگ آباد ہیں، تو وہ
جس طرح سے میں نے بتایا کہ جس طرح سے کوئٹہ ایک بہت نیچرل سنگم ہے کہ جہاں پہ ایک طرف سے جو ہے وہ آپ کی پشتون جو پاپولیشن ہے وہ پڑی ہے، تو دوسری طرف سے جو ہے وہ مستون کی طرف سے یا دشت کی طرف سے یا یہاں پہ بیک یارڈ کی طرف سے جو ہے وہ پھر بلوچ جو ہے وہ آباد ہیں. تو یہاں پہ پشتون بھی آباد ہیں جو اپنی زبان جو پشتو زبان ہے وہ زبان یا تو وہ بھول چکے ہیں یا وہ پھر ایک کریول قسم کا ایک بہت ہی ڈفرینٹ لینگویج انہوں نے تخلیق کی ہے کہ جس کو سننے کے بعد جو ہے وہ بندہ ہنس بھی سکتا ہے، اور ایک بہت خوبصورت امتزاج ہے جس میں سندھی کے الفاظ ہے، بلوچی کے ہے اور پشتو کے ہیں. اور یہاں پہ سبی ایک بہت ڈفرینٹ کلچرل زون ہے اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں ایز یعنی اس میں جتنی خواتین کی موبلٹی میں نے سبی میں دیکھی میں نے کہیں نہیں دیکھی کوئٹہ کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ مختلف ثقافتوں کے لوگ رہتے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ رہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ سبی کے ظاہر وہاں پہ جو زیادہ تر اثر رہا ہے وہ سندھی لینگویج کا رہا ہے، تو وہ اس میں چاہے وہ بلوچ ہے یا پشتون ہے یا جو براوی اسپیکنگ بلوچ تھے، وہ اپنی لینگویجز جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ایک جنریشن ایسا ہے کہ ایک جنریشن جو ہے وہ یعنی آخری جنریشن ہے یا ایک دو گھر میں ایک دو لوگ جو ہے اپنی لینگویج بول سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ لینگویج جو ہے وہ وہی سبی کی لینگویج یا جو جس پہ سندھی زبان کا زیادہ تر اثر ہے. تو یہ جو ہے اس کا اگر ٹرائبلی آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ مختلف ٹرائبز جو ہے وہ رہتے ہیں. ایک طرف سے جو لہڑی کا تحصیل ہے یہ پیورلی بلوچ پاپولیٹڈ ہے. دوسری طرف جو سبی کے زیادہ تر جو سیٹلڈ ایریاز ہے وہ ٹرائبلی اگر آپ دیکھ لیں اگر بیک گراؤنڈ کی طرف تو وہ کاکڑ ہیں زیادہ تر، جو کہ پشتون یا افغان قبائل سے اس کا تعلق ہے. بہرحال یہاں پہ ایک تو اس کا تاریخی قد و قامت ہے کہ یہ کہاں رہا ہے، کس طرح سے رہا ہے، کیا کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ سبی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک منی بلوچستان ہے. بلوچستان کو اگر آپ نے صحیح طرح سے سمجھنا ہو تو آپ سبی کو اسٹڈی کریں. اور جو یہاں پہ مختلف لوگ مطلب قبائل، جس طرح سے میں نے بتایا کہ لائیولیہڈ جو ہے وہ کلچر کو شیپ کرتا ہے، اکانومی آپ کی کلچر کو شیپ کرتی ہے، تو زمین آپ کی کلچر کو شیپ کرتا ہے. تو وہاں پہ جتنے لوگ رہے ہیں ان کے درمیان چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، ان کے درمیان ایک بہت زبردست ایک ہارمنی جو ہے وہ انہوں نے ایک طرح سے اسٹیبلش کی ہے. اور ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو سبی میں ابھی تک سبی واحد وہ شہر ہے جہاں پہ پریڈومیننٹلی جو کاروبار ہے وہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ پاس ہے. اور جو ہندو کمیونٹی زیادہ ایٹ پیس ہے، بہت زیادہ یعنی ایک طرح سے فورس کنورژنز کی ہمیں جس طرح سے سینٹرل سین میں ہمیں نظر آ رہا ہے، یہاں پہ اس طرح کے واقعات ابھی تک رونما ہونا شروع نہیں ہوئے. بہرحال یہ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا جامع اس کا جواب دے دیا. اب صابر بدر خان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ہم نے ہزارگی اور پشتون کلچر کے تو تھوڑے بڑا ہی ایک بنیادی سے حوالے سے خلوصال دیکھیں، تو جو بلوچ کلچر ہے جو کہ کہہ لیں بلوچستان کا ایک کہہ لیں کہ سب سے شاید جغرافیائی لحاظ سے بھی سب سے زیادہ پھیلا ہوا کلچر ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اس کا بتائیں، اور اس کا ہو سکے تو یہ جو باقی ثقافتیں ہیں باقی کلچرز ہیں ان کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ بھی ہم پہ واضح کرتے جائیں. صابر بدر خان صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی بہت مہربانی. دوستوں کا شکریہ جنہوں نے مجھ سے پہلے بات کی. میرے خیال میں اگر ہم انگریزی کلچر کے لفظ کو لے لیں جو جس مقصد کے لیے ہم یہاں بات کر رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے یہ سیشن ہے، تو وہ اس کو پورا شاید اس سے باہر چلا جائے، کیونکہ کلچر ایگریکلچر میں بھی کلچر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیبارٹری میں بھی کلچر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو لیکن پھر انسانی بود و باش میں کلچر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میرے خیال میں ہم جو ثقافت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. میں ثقافت پہ بات کروں گا، جو عقیدے، اخلاقیات، طور طریقے، رہن سہن، پسند ناپسند، قصے کہانیاں اور مختلف چیزوں کو، زندگی کے مختلف چیزوں کو دیکھنے، پرکھنے اور ان کو
अपनी रवायती बाउंड्रीज के दरमियान इस्तेमाल करने को ही मैं कल्चर या सकाफत ले लूँगा। उस हवाले से मैं कुछ बात करूँगा। देखिए, कल्चरल डाइवर्सिटी एक इथनिक ग्रुप में भी है, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप में भी है, एक इलाके में भी है, और एक गांव से दूसरे गांव में भी है। तो इस हवाले से क्योंकि इंसानियत में खूबी या पूरे दुनिया में जो अक़वाम हैं, जो इंसान हैं, उनमें खूबी ये है कि उनमें कल्चरल डाइवर्सिटी है। अगर मोनो कल्चर होते, अगर मोनोक्रोम होते तो शायद इतनी खूबसूरती नहीं होती। तो लेकिन यह है कि इख्तलाफ के साथ साथ मवासलत भी है। इख्तलाफ के साथ साथ एक दूसरे के साथ जो है इंसानों की कल्चर क्या है, कल्चर आईना है, माशी तरीके पैदावार, जरिए पैदावार और माशी हालात का। इसके अलावा हमारे यहाँ कबायली रवायात हैं, कल्चर का हमारे कल्चर का हिस्सा है। मसलन शादी ब्याह के मिसाल को आप ले लें, बलूचों में जहेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूल्हा जो है वो दूल्हे के रिश्तेदार वो लब और जहाज के नाम पे दे देते हैं। लब अमूमन एक कर्ज के तौर पर होता है, जो एक गारंटी या ज़मानत के तौर पर होता है। किसी ज़माने में पैसे रखते थे, इतने खानकलात के ज़माने में शाही होते थे, इतने शाही, या बाद में इतने रुपए होते थे। आजकल लोग या ज़मीनें होती थी या माल मवेशी होते थे। आजकल लोग कहते हैं कि सोने के हिसाब से वो कर दें। तो लब को इसलिए वो रख लेते हैं कि अगर दूल्हा और दुल्हा मर्द, शौहर और औरत में नाचाकी पैदा हो और शौहर बगैर किसी वजह के औरत को तलाक दे दे या उसको मारे पीटे और उसको तंग कर दे, तो वो एक गारंटी है कि वो शौहर को पाबंद कर देगा। अच्छा, जहाज जो है वो हमारे यहाँ मकरान में मसलन वो शादी ब्याह पे जो खर्चा होता है दुल्हन के घर में, वो उसके पैसे होते हैं। मसलन मुझे इतनी बकरियां चाहिए, इतना चावल चाहिए, इतना चीनी चाहिए, ताकि शादी में औरत के घर से एक आने का भी खर्चा ना हो, और जितने भी मेहमान आए, जितना भी हो, वो दूल्हा के ख़ानदान के घर से हो। बलूचिस्तान के बलूचों के कुछ इलाकों में एक और रस्म है जिसे शीर बहा कहते हैं, शायद वो पश्तूनों में भी है, कि मांग को कोई गिफ्ट दे देते हैं। कुछ इलाकों में तो मांग लेते हैं कि मां ने बेटी को इतना पाला बड़ा है तो उसको वो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ खासकर मकरान में ये बहुत बड़ा ऐब समझा जाता है कि वो दुल्हा के पैसे या दुल्हन के पैसे अपनी इस्तेमाल के लिए रख लें या इस्तेमाल कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि कल्चरल डाइवर्सिटी एक ही कौम में एक ही जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ हमें मिलती हैं। बिलीफ्स को हम देख लें, अब ख्वाब हैं, ड्रीम्स, उनके जो एक्सप्लेनेशन है या उनके मानी है, वो कल्चर का हिस्सा है। अब हर जगह कहीं अगर ख्वाब में बारिश हो जाए तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही ख़तरनाक हवा चलती है, सर्दियों में जब चलती है तो बहुत ठंड लेकर आती है। जैसे क्वेटा में हम कंधारी कहते हैं, हमारे यहाँ मकरान में से गुरिच कहते हैं। और अगर गर्मियों में हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लू किस्म की हवा आती है। तो अगर कोई ख्वाब में देखे कि गुरिच, सर्दियों में गुरिच है, तो लोग कहेंगे कि भी बारिश होने वाली है, अगर बारिश हुई है तो गुरिच चलने वाली है। कहने का मकसद यह है कि ख्वाब है। या एक दिन यहाँ इटली में एक दोस्त की हथेली कुजली कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज मुझे पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा कि यार, हम तो भी यही कहते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि हमारे यहाँ दाएं हाथ अगर कुजली करे तो पैसे मिलेंगे, अगर बायां करे तो पैसे जाए जाएंगे।
انہوں نے کہا ہمارے یہاں یہ الٹا ہے. میں نے کہا اس لیے الٹا ہے کہ ہمارے یہاں بائیں ہاتھ جو ہے وہ اسلامک روایت کے حوالے سے وہ منحوس تو نہ کہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ذرا ایڈیشنل چیز ہے. اس کے ساتھ آپ کھا نہیں سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ دوستوں بایاں ہاتھ اگر دوستوں کو دے دے تو برا مناتے ہیں. تو کلچر میں جو مختلف چیزیں ہیں وہ اس طرح سے اپنے کو اظہار کرتے ہیں. مذہبی ان پر اثرات ہوتے ہیں, ان پر قبائلی اثرات ہوتے ہیں, ان پر معاشی اثرات ہوتے ہیں, ان پر علاقائی اثرات ہوتے ہیں. مثلا بیر گیری ہمارے بلوچی میں ہے بدلہ لینا. ہم اس کو اپنے کلچر کا ایک حصہ مانتے ہیں. وہ حصہ اس لیے مانتے ہیں کہ بلوچستان میں معاشی یا پانی کے ذخائر یا وسائل بہت کم تھے, اور ذخائر کی کمی کی وجہ سے لوگ جہاں بھی جاتے تھے وہ اپنے کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر کے قبیلوں میں تقسیم کر دیتے تھے. اچھا, قبیلے کیا ہیں؟ قبیلے ایک ریس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. قبیلوں میں مختلف اوریجن کے لوگ ہیں. جس علاقے میں وہ رہتے تھے انہوں نے کسی زمانے میں ایک اپنے سربراہ کو, جو سب سے زیادہ بہادر تھا, جو سب سے زیادہ جنگجو تھا, جو سب سے زیادہ منتظم تھا, اس کو اپنا سردار رکھ لیا. بعد میں پھر سرداری کا سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بیٹے اور اس کے بیٹوں کے بیٹے ہوتے رہے. لیکن بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے کو منظم کریں گے تاکہ باہر سے جو لوگ آئیں ہماری پانی یا ہماری زراعت یا ہمارے کھیتوں پر قبضہ نہ کر لیں. تو جب انڈسٹریلائزیشن ہو جائے گی, شہریں آ جائیں گی, لوگوں کے کا ذریعہ معاش چینج ہو جائے گا, لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں اپنے کو قبائل کے ذریعے ڈیفینڈ کروں, لاز ہو جائیں گے, تو قبائلیت کمزور پڑ جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ثقافت مشترک بھی ہے اور مختلف بھی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں, اور تمام دنیا کی ثقافتیں بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہیں. کسی میں کمی یا کسی میں کوئی ہمیں اچھا لگے کوئی ہمیں برا لگے, لیکن یہ ہے کہ ان کے حالات اور ان کے معیشت یا ان کی آب و ہوا کے حوالے سے تو وہ بہت ہی یعنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بلوچوں کا جو کلچر ہے وہ اپنی جگہ ممتاز بھی ہے, ڈائیورس بھی ہے, اور لیکن اس پر کام نہیں ہوا ہے جس طرح پشتونوں پر کچھ کام ہوا ہے. بلوچوں سے زیادہ پشتونوں پر کام ہوا ہے, لیکن بلوچی ثقافت ہو, بلوچی فولکلور ہو, بلوچی اورل لٹریچر ہو, ان پر ابھی تک کوئی خاص کام نہیں ہوا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک کیا کہتے ہیں کلنک کہیں یا کیا کہیں, پریمیٹیو کلچر کا ہمارے یہاں تصور ہے, بیکورڈ کلچر کا ہمارے یہاں تصور ہے, لیکن ہم اس کے کلچرل یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو اسٹڈی نہیں کرتے ہیں کہ میں اس طرح سوچتا ہوں, میں کیوں سوچتا ہوں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو ہم لوگ اب کلچرڈ کہتے ہیں, یہ بندہ بڑا کلچرڈ ہے, یعنی ہائی کلچر کا بندہ ہے, پریمیٹیو کلچر کا بندہ ہے, ہائی کلچر کا بندہ ہے, یہ کلچرڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلچر کے بہت سارے معنی ہیں, اس میں ڈائیورسٹی بھی ہے اور اس میں یکسانیت بھی ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ صاحب صاحب. واقعی یہ آپ نے اچھے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بتایا سارا, کہ لے کلچر کے ود ان دا کلچر جیسے سب کلچرز ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کلچر کی انٹرنل اپنی بالکل جی, ڈائیورسٹی بہرحال موجود ہوتی ہے. تو ایک میرا خیال ہے کہ فیاض احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ اس ہماری ڈسکشن پہ اگر وہ تبصرہ کرنا چاہیں یا کوئی ایسی آبزرویشن ریز کرنا چاہیں جس کو ہم اپنے اگلے مرحلے میں لے جا سکیں, اگلے مرحلے میں اگر کوئی سوال اس سے پیدا ہو سکے تو وہ اپنے پینل سے پوچھ سکے. تو فیاض صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی, آئی کین ہیئر. جی سر, آواز آ رہی ہے. فیاض صاحب آپ کا اس پہ کوئی
तबसरा हो या कोई ऑब्जर्वेशन हो। जी 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 बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, सारे स्पीकर्स को मेरी तरफ से सलाम। ये जो बलूचिस्तान के बारे में एक लेमैन पर्सपेक्टिव है, जो अमूमन ज़्यादातर ऑडियंस आई थिंक और लेमैन ही होंगे, जो जियोग्राफिक रीजन्स है जिसके साथ एक एथनिक ग्रुप आपने जुड़ा हुआ होगा, द बलोच इन सदर्न डिस्ट्रिक्ट एंड इन नॉर्दर्न एरियाज, और फिर पठान भी, और फिर जो जगह पंजाब और है, उसमें ये है कि आपने जो डॉक्टर साबिर साहब ने कल्चर के हवाले से कुछ रस्म रिवाज के बारे में कुछ तहरीर किया, तो उसमें जो मॉडर्न और करंट जो तौर पर इंफॉर्मेशन की जो फैलाव है, मोबाइल यूसेज का फैलाव है, केबल टीवी, जो इन कल्चर्स के ऊपर किस किस्म के असर कर रहे हैं, और वो कल्चर्स उसको जज़ब कर रहे हैं, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जो अमूमन हमारे सारे मुल्क में ही हो रहा है। बट कंसिडरिंग के जिस तरह KP फाटा में और बलूचिस्तान में कुछ एरियाज और जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, कम्युनिकेशन लिंक्स उनकी इतनी जो है ना डेवलप नहीं है बाकी मुल्क के साथ, तो हर इलाके के ऊपर कोई डॉक्टर साबिर साहब अगर आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि हाउ आर दोज एरियाज, वो किस तरह कोप कर रहे हैं इस जो है इंफॉर्मेशन से। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, इंसान जो है वो किसी मरीख या किसी दूसरी सैयारे या सितारे पर नहीं रह रहे हैं। वो अपने हालात, अपने मईशत और अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासर होते हैं। और बलूचिस्तान में भी काफ़ी तब्दीली आ रही है, नौजवानों की जहनीत में तब्दीली आ रही है, नौजवानों के म्यूज़िक के टेस्ट में तब्दीली आ रही है। म्यूज़िक कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जिस कल्चर में आप पलते बढ़ते हैं उसके म्यूजिक को आप बार बार सुनते हैं, वो आपके दिलो दिमाग में फिर जगह करती है। जहां भी आप सुने आपके बिल्कुल आपके तार, दिल के तार उससे मुतासर होते हैं। और अगर मैं यहाँ इटली में हूँ, मैं अगर बलूची का कोई म्यूजिक लगाऊं तो लोग कहेंगे ये क्या है, क्या सुन रहे हो। लेकिन मैं अगर बलूची का सुनूं तो मैं घूम उठता हूँ, मैं झूमता हूँ, तो क्योंकि मेरे कल्चर का एक हिस्सा है। लेकिन टीवी, मोबाइल, इन सब चीज़ों के आने से म्यूज़िक का टेस्ट भी बदल रहा है, खाने का टेस्ट भी बदल रहा है। मैं पिछले दिनों एक बात हो रही थी, कुछ दोस्तों के, ईरानी कुछ दोस्त हैं, उन्होंने इसी टॉपिक पे एक इंटरव्यू किया था। तो मैंने कहा आप लोग जो खाना खाते हैं वो सुबह चलो मुर्ग है, शाम को चलो माई है, और चलो चलो के इर्द गिर्द आप घूमते हैं, बलूच हैं, बलूचिस्तान में हैं, लेकिन चलो से आप लोग बाहर नहीं निकलते। क्योंकि ईरानी कल्चर में, ईरानी कुजीन में चावल लाजमी है और उसको चलो कहते हैं, आप उसमें मुर्गी डालते हैं, आप उसमें मछली डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसलन बलूचों में मिर्ची खाने का कोई रिवाज नहीं था, हम अब भी नहीं खा सकते हैं जो मकरान के लोग हैं। लेकिन कराची में जितने भी बलूच हैं, उनके कराची वाले भी कहते हैं कि वो उनके खाने नहीं खा सकते हैं। पान का आप ले लें, पान चबाने का, खाने का, बलूचों में तो ये नहीं था, लेकिन कराची और लसबेला और आजकल तो पूरे मकरान में हर जगह जो है आपको पान की दुकानें मिलेंगी। तो कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, लोगों के टेस्ट में तब्दील हो रहा है। शादी ब्याह के रसूमात में इस हद तक तब्दीली आई है, यहाँ तक कि आजकल शायद इंटरनेशनलिज्म का कुछ असर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लोग बलूची पगड़ियाँ बांधते हैं, लेकिन उससे पहले जो है, अगर आप 10 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले की बात करें, शादी ब्याह के लिए लोग कराची से, बोहरी बाजार से वो टोपी और पगड़ी खरीद के बिल्कुल तैयार ले जाते थे, दुल्हा के सर पे रखते थे, और वो बिल्कुल बनारसी कपड़े, या दुल्हन को भी। तो इंसान जो है वो जीते जागते माहौल में रह रहा है, इर्द गिर्द के असरात उस पर असर करते हैं। और जो महकूम हो, जो कौम महकूम हो, मैं बैकवर्ड नहीं कहूँगा, मैं महकूम की बात, वो टर्म इस्तेमाल करूँगा, तो वो अपने से जो बड़ा है, अपने से शहरी जो है, जो
جس کی زبان میں آپ پڑھتے ہیں اس کو آپ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، تصور کرتے ہیں، تو اس کو امیٹیٹ کرنا آپ اپنے لیے بڑے فخر کا وہ فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں جب بلوچی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایرانی بلوچستان میں فارسی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، کراچی میں جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں، یا پنجاب میں جو ہمارے پاکستانی بھائی ہے، وہ اپنی باتوں میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کا پھر وہ اپنے سے بڑا انگریزوں کو سمجھتے ہیں، ہم اپنے سے بڑا شہریوں کو سمجھتے ہیں جن کی زبان اردو ہے۔ تو بالکل اثر ہو رہا ہے، بالکل ایک نیا کلچر یا سب کلچر آپ کہیں یا سیوڈو کلچر آپ کہیں، اس طرح کا کوئی چیز ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ آپ اپنے کلچر کو ریکارڈ میں لا کر اس کی نشانیاں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ ایک سیلابی ریلا ہے۔ آپ یہ اگر کہیں کہ نہیں، میں 100 سال پہلے ہمارا کلچر یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں کہوں گا۔ مثلاً میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں جب مہمان آتے تھے، کھانا کھانے کا یہ تھا کہ میزبان جو ہے وہ اس وقت تک کھانا کھانے سے ہاتھ نہیں نکالتا تھا جب تک مہمان پہلے نہیں نکالتا تھا، اور مہمان اگر کھانا کم تھا یا زیادہ تھا تو دوسری بات ہے، لیکن اگر کم تھا تو وہ کچھ ضرور چھوڑتا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے کافی کھایا ہے، کھانا کافی تھا۔ اب اگر آپ کھانا چھوڑ دیں تو اس کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، اور اگر کک ہے تو وہ بڑا ناراض ہوگا، کھانا آپ کو پسند نہیں آیا کہ آپ نے اتنا سارا چھوڑ دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلچرل ویلیوز میں چینجز آ رہے ہیں، لوگوں کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے، اور لوگ اپنے مزاج کے حوالے سے، اپنی معیشت کے حوالے سے، میں تو بار بار معیشت پہ زور دے دوں گا، کیونکہ معیشت اور ایجوکیشن یہ دونوں چیزیں ہیں جو آپ کو مختلف، آپ کلچرل تھنکنگ کو آپ کے مختلف بنا دیتے ہیں۔ صحیح، جی بہت بہت شکریہ صاحب۔ ایک سوال موصول ہوا ہے فیاض صاحب ہمیں، میں اگر اجازت دیں آپ۔ تورانی صاحب سے یہ سوال میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے پہلے جو ترک ہیں ان کا اس علاقے کے یا اس جغرافی کے ساتھ جو رشتہ رہا ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے، تو ہمیں فیس بک سے ایک سوال ملا ہے کہ بلوچ کلچر اور ترک کلچر میں، یا ترکی کے اور بلوچستان کے کلچر میں اگر کوئی مشترک چیزیں ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اور مثال دی ہے سوال کرنے والے نے کہ جو ترکی میں کارپیٹس بنتے ہیں ابھی تک، جو قالین بنتے ہیں، اس میں ایک بلوچستان جانرا ہے اس کا جو ابھی تک معروف ہے۔ تو محمد علی تورانی صاحب، آپ اگر بتا سکیں اس پہ کہ کوئی ابھی آج کے بلوچستان میں اور آج کے ترکی میں کوئی مشترک ثقافتی کوئی اشتراک پایا جاتا ہے؟ اچھا، اس حوالے سے میں تاریخ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو ڈاکٹر عبدالرزاق صابر صاحب جو ہے وہ تربت یونیورسٹی، غالباً تربت یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ایک بلوچ محقق بھی ہیں۔ تو انہوں نے توران کا ایک اپنے مضمون میں جو اخبار اردو اسلام آباد میں چھپا ہے، تو انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ یعنی براہوی سے پہلے یہاں قلات اور سطح مرتفع قلات وغیرہ میں ترک آباد تھے، اور پھر یہ جو کرد براہوی ہے وہ آ کر یہاں آباد ہوئے، تو یہ آپس میں یعنی ترک جو ہے وہ واپس نہیں گئے، مطلب سینٹرل ایشیا وغیرہ میں، تو وہ آپس میں گل مل گئے۔ تو اس سے جو ابھی براہوی زبان ہے وہ مطلب اس میں ترکی اور باقی جو دراوڑین وغیرہ ہے وہ ان کے امتزاج اس میں پایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ ہزارہ یا بلوچ وغیرہ جو ہے یہ مطلب صدیوں سے ایک ساتھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ارغونیہ سلطنت کے دوران بلوچ یہاں بھی تھے اور ہزارہ بھی یہاں موجود تھے۔ تو ہزارہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جو ارغونیہ کے دور میں سینٹرل افغانستان کی طرف گئے تو وہ اسی مطلب وہ ان پر فارسی زبان جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوئی، اور جو ہزارہ یہاں رہے، یہاں مطلب موجودہ سندھ، بلوچستان وغیرہ میں
اب بھی وہ لوگ مغول کے نام سے تو پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان کی زبان جو ہے، کچھ کی زبان بلوچی ہے، کچھ کی بروی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مشاعرے کا اہتمام مطلب یہاں بلوچستان میں ہوا تھا، تو اس میں ایک خاتون تھی، غالباً ان کو مغول کے نام سے اچھا اس کو پکارا گیا، اور انہوں نے جب آ کر شعر پڑھا تو وہ بلوچی زبان میں. تو مطلب چہرے مہرے کے حوالے سے بھی وہ مغول سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی، لیکن وہ بلوچی شاعری کرتی تھی. تو اسی طرح تقریباً 2017 میں جو مردم شماری یہاں پاکستان میں ہوئی تھی، تو اس میں 41 ملین مغول جو ہے وہ پورے پاکستان میں آباد ہے. کشمیر سے لے کر سندھ تک، بلوچستان میں، پنجاب میں، مختلف مطلب پنجاب کے مختلف علاقوں میں اب بھی مغول کے نام سے، ابھی آپ نے غالباً سنا ہوگا کہ کچھ لوگ چغتائی کے نام سے مطلب اپنے نام کے ساتھ چغتائی کا لاحقہ لگاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے مرزا، کچھ لوگ بیگ. یہ جو بیگ، مرزا، چغتائی وغیرہ ہے، یہ سب مغول ہے، لیکن وہ سب یہاں ان معاشروں میں گل مل کر بالکل اپنی زبان مطلب وہ جو ان کی ترکی زبان ہے وہ بالکل وہ بھول گئے ہیں، ابھی ان کے ساتھ گل مل گئے ہیں مختلف پاکستانی اقوام کے ساتھ. تو ابھی اچھا ہزارہ ڈویژن کے بارے میں جو آپ نے، تو وہاں اسلام آباد کے بالکل قریب ہی ہے ہزارہ ڈویژن. ان کے سب سے بڑی شخصیت جو ہے وہ ایوب خان تھے. تو یہ لوگ بھی وہی ہزارہ ہے جو ہم ہیں، یعنی خارلق ہزارہ ہیں. اچھا یہ جو سلطان محمود غزنوی ہے، جو مطلب جس نے غزنوی بادشاہت کی بنیاد رکھی تھی، وہ بھی خارلق ہزارے سے ان کا تعلق ہے. یہ جو ہزارہ ڈویژن ہے، ان کا تعلق بھی اسی خارلق ہزارہ سے ہیں. یہ لوگ امیر تیمور یعنی تیموری لنگ جو کہتے ہیں، جسے تیموری لنگ کے نام سے معروف ہے، ان کے زمانے میں آ کر یہاں آباد ہوئے تھے. تو ابھی بہت سی چیزیں جو ہے یہاں مشترک ہے. مثال کے طور پر بلوچ اور ترک میں، اچھا یہ گدان جو ہے خیمہ، ابھی ترک کے اکثر لوگ، منگولیا میں بھی لوگ جو ہے یہ گدان زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، یعنی خیموں میں رہتے ہیں. ابھی یہاں بلوچستان میں بھی اکثر لوگ اس میں رہتے ہیں. افغانستان کے بھی اکثر علاقوں میں جو ترک ہے، جو مثال کے طور پر پامیر کے پہاڑوں میں جو ترک رہتے ہیں، وہ بھی اس خیمے میں ابھی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ابھی منگولیا میں ابھی منگولیا جو ہے وہ بہت ایک تقریباً زیادہ پسماندہ ملک بھی نہیں ہے، لیکن ابھی تک وہ لوگ جو ہے اسی خیموں میں زندگی گزارتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے بالکل مشترک ہے. قرآن صاحب کیا یہ ترکی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہمارے یہاں کے ثقافت کا کوئی اشتراک ہے، کوئی کامنالٹی ہے؟ جیسے اچھا ترکی قالین کی میں نے جو کی ہے ایگزامپل دی. ابھی ترکی کے الفاظ مختلف زبانوں میں یہاں شامل ہے. ابھی اردو کی مثال آپ دیجئے. اچھا باجی جو ہے، باجی، آپا، ٹھیک ہے، یہ سب ترکی کے الفاظ ہے. خود اردو زبان کا نام جو ہے وہ ترکی زبان میں ہے. اردو ترکی میں لشکر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور باجی جو ہے وہ بھی ترکی زبان کا لفظ ہے. آپا جو بڑی بہن کو کہتے ہیں وہ بھی ترکی زبان کا لفظ ہے. اچھا بیگم جو ہے وہ بیگ کی مؤنث ہے، بیگم. اور خانم. اچھا بیگم، یہ سب ترکی الفاظ ہے جو یہ مختلف زبانوں میں، پاکستان کی مختلف زبانوں میں یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. ابھی خان جو ہے، خان یہ بھی ترکی زبان کا لفظ ہے. بہت بڑے مطلب سردار کو کہتے ہیں. یہ دراصل ترکی زبان کا لفظ. ابھی مطلب پشتونوں میں، ابھی پشتون کا مطلب اکثر لوگ پشتونوں کو خان کہتے ہیں، خاص طور پر کراچی وغیرہ میں پشتونوں کا دوسرا نام جو ہے وہ خان ہی ہے، جو مطلب کراچی اور باقی پاکستان کے مختلف علاقوں میں، لاہور وغیرہ میں جو مطلب خان کے نام سے پہچانے جو ہوتے ہیں، یہ دراصل ترکی کا لفظ ہے. اچھا جرگا ہے. اچھا پشتو زبان میں جرگا جو ہے وہ بھی دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے، جو اچھا پشتو اور باقی زبانوں میں جو ہے وہ ابھی شامل ہے. تو یہ سی تہذیبی اثرات جو ہے بہت زیادہ ہے. ابھی جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ مختلف مطلب بر صغیر کے مختلف علاقوں میں جو ترکوں نے جو مطلب تہذیبوں کی بنیاد رکھی، اس میں اچھا گندھارا تہذیب بھی شامل ہے. اس میں یہ مغل دور کے جو اچھا بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر کے دور تک جو عمارتیں جو ہیں مختلف بر صغیر کے مختلف علاقوں میں، تو لازمی طور پر ان کے اثرات مختلف اقوام پر، وہ چاہے بلوچ ہو، چاہے مطلب اس خطے میں جو لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں ان پر پڑے ہیں، لیکن ان کے اثرات ان پر، ان کے اثرات ان پر پڑے ہیں. تو اس سے ایک مختلف ثقافتی امتزاج جو ہے وہ وجود میں آ گئے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ تیوانی صاحب.
اس میں ایک مختصر سا سوال ڈاکٹر برکت کاکڑ صاحب سے. جی سوری برکت کاکڑ صاحب سے کہہ لیں ایک مختصر جواب لینا ہے, اس کے بعد ہم اپنے آخری کہہ لیں مرحلے پہ جاتے ہیں. کاکڑ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ایک سوال جو ہے میرے ذہن میں وہ یہ کہ جو خیبر پختونخوا کے پشتون ہیں اور جو بلوچستان کے 2-3 مختلف جغرافیوں میں پھیلے ہوئے پشتون ہیں, کیا ان کے تمدن میں یا ان کے کلچر میں کوئی واضح فرق پایا جاتا ہے؟ دیکھیں کلچر کا تعلق جو ہے وہ نسل کے ساتھ نہیں ہے, نہ کلچر جو ہے اس کا تعلق ایتھنیسٹی کے ساتھ ہے. کلچر کا تعلق زمین کے ساتھ ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں وہ آپ کی جو کلچرل اسیمیلیشن ہے یا جو ثقافتی اتصال ہے وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے. چونکہ یہ جو بارڈر اب ہمارا ڈیورن لائن جو 2500-2600 کلومیٹر کا ڈیورن لائن ہے, یہ پورا کنیکٹڈ ہے. یعنی آپ اگر آپ ترخم سے لے کر کے چمن تک آئیں تو یہ پورا ایک بیلٹ ہے پورا جو کہ کنیکٹڈ ہے. تو ایک تو یہ جو کلچرل اسیمیلیشن ہے اکراس دا بورڈ, جو برٹش امپائر نے جب اس علاقے کو جو ہے وہ توڑا تھا افغانستان سے, تو ان کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ اس علاقے کو وہ ہندوستان کے ساتھ پیوست کر سکیں. اس پیوست کرنے کے لیے جو انہوں نے بنیادی جو رول وہ کیا تھا کہ آپ پہلے ان کی لینگویج لے لیں. تو ان کی لینگویج لینے کے لیے جو باچا خان کا کام تھا, جو خدائی خدمتگار مومنٹ کوئی 17 سال کے لیے چلی, بہت زبردست نان وائلنٹ مومنٹ ہے جس کو کبھی بھی جگہ نہیں ملی ہمارے درسی کتب میں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر انگریزوں کی جو یہ ضد جو ان کی جو اینٹی امپیریلسٹ انڈیورس تھے, اس میں تو پہلے یہ تھا کہ آپ اپنی لینگویج, زبان اور کلچر, روایت اور تاریخ کے ساتھ جڑے رہیں, اور تاکہ آپ اپنی جو نئی منزلیں ہیں وہ ایک سالم ثقافتی وجود کے ساتھ جو ہے وہ طے کر سکیں. لیکن اس کے بعد یہ ہوا, میں تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کروں گا آپ کے سوال سے, کہ جب پارٹیشن کے بعد پاکستان کی جب باری آئی تو پاکستان نے تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ جو سب سے بڑا مسکر کیا تھا انہوں نے بابرا میں اگست 1948 میں, وہ خدای خدمتگار کو انہوں نے ریڈیکیٹ کیا, کچھ کو مارا, کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا. اور یہ اس کے بعد جو ریاستی پالیسی یہ رہی کہ آپ جو وہی امپیریلسٹ پالیسی تھی کالونیل پیریڈ کی کہ آپ ان کی لینگویج لے لیں. لیکن اس کے باوجود کہ تمام تر اسکول جو ہے وہ زیادہ تر 99% جو اسکولز ہے وہ ریاست کلات اور ریاست جو سوات ہے یا بنیر ہے, اس کے علاوہ زیادہ تر جو وہاں پہ کے پی میں اور اس طرف جتنے بھی اسکولنگ ہے وہ آپ کی اردو میں ہوا کرتی تھی, ابھی تک ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے لینگویج کو زندہ رکھا ہے, اور وہ اس کے اندر جو گزشتہ سال جو پشتو میں ڈان کی رپورٹ ہے 3,500 کتابیں جو ہے وہ چھپی ہے, اور اس میں پریڈومیننٹلی پروز میں ہے, نثر میں ہے. تو کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کلچر کے اندر اپنی داخلی جو توانائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس نے لینگویج کو بھی زندہ رکھا ہے. اس نے اپنے, جس طرح سے بدر خان صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ جو ان کے کلچرل سیمبولز ہے اس کو ریکلیم کرنا ریاست سے, یا جو آپ کے ایجوکیشنل سسٹمز ہے وہ ریکلیم کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قوم کے طور پر, مطلب یہ ہم بار بار ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہی قوم ہے اور وہ ایک زبان اردو اور ایک جو ہے مذہبی اسلام کی بنیاد پہ وجود رکھتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کہ جتنی بھی یہاں پہ قومیتیں ہیں جو فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر لوگ رہتے ہیں اپنی تاریخی تہذیبی علامتوں کے ساتھ اور ایک سالم تاریخی وجود کے ساتھ, وہ ابھی تک جو ہے وہ قومیتیں, چاہے وہ بلوچ ہے, پشتون ہیں یا دیگر جتنی بھی یہاں پہ ہیں, ان کی درمیان ایک انٹرینزیکلی ایک شدت کے ساتھ یہ وہ موجود ہے کہ وہ آپ کلچرل ڈیز بھی مناتے ہیں. بلوچ کلچر ڈے جو ہے باقاعدگی سے منایا جاتا ہے, پشتون کلچر ڈے انتہائی زیادہ کانفرنسز باقاعدہ ہوتی ہے اس پہ, کہ وہ اس نے ایک علمی شکل جو ہے وہ اختیار کی ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو پشتون ہے وہ صرف نہ یہ کہ ہم کے پی اور جو فاٹا کے کچھ مرجرز ابھی جو ہوئے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, بلکہ یہ پوری شدت کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے. جو آپ نے بات کی تھی کہ اس کی جو آئی سی ٹیز یا جو انفارمیشن کا جو ٹیکنالوجی کی بات کی تھی آپ نے, تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو اکراس دا بارڈر جو شاعری ہو رہی ہے یا جو فولکلوری شاعری یا میوزک جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے,
وہ اتنے زیادہ یعنی اس کی اتنی زیادہ اس کی گروپس میں آپ جائیں تو لاکھوں لوگ جو ہے اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کنورس کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ یہ والی جو بارڈرز تھے یا جو ان زبانوں کو کل کرنے کے حوالے سے جو بہت ڈیزائن کے ساتھ جو ایفرٹس ہیں، وہ کہ وہ ابھی بھی جو سر نے بات کی تھی کہ جو ایک جو حاکم کی زبان ہے، محکوم کی، پھر وہ سب کانشیس میں وہ بات چلی جاتی ہے کہ وہ اسی کو امیٹیٹ کرنا شروع میمیکری کا جو تصور ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک پشتون جو ہے وہ چاہے وہ یہاں پہ ہیں یا کے پی میں ہیں یا افغانستان میں ہیں، وہ ایک طرح سے کلچرلی اور زبان کے لحاظ سے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. فیاض صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ کوئی آخری مراحل ہے ہماری اس گفتگو کے، تو کوئی آبزرویشن اگر وہ کرنا چاہیں یا کوئی سوال اٹھانا چاہیں تو فیاض صاحب. جی شکریہ جنید صاحب. ایک چیز میرے خیال میں ہم نے مس کیا ہوا ہے ڈیورنگ دی ڈسکشن. میرے شروع میں ایک سوال تھا کہ جو ایتھنک گروپس یا جو اس کے ساتھ ہم نے کلچر منسلک کیا اس کی جیوگرافک لے آؤٹ کیا ہے. تو کچھ ہم نے سندھ کے حوالے سے بات کی کہ دیر سم بلوچ ہو اسپیک سندھی. تو اس میں یہ ہے کہ باقی ناظرین کے لیے چونکہ سب سے زیادہ لینڈ ماس جو ہے نا پاکستان میں بلوچستان کا ہی ہے، اینڈ اٹس آئی تھنک اس کی جو ہے نا ڈائیورسٹی اگر ہم ڈیموگرافک لے آؤٹ کے ساتھ تھوڑا سا منسلک کریں، مے بی اٹ ول پرووائڈ مے بی انٹرسٹنگ پکچر جس کے بارے میں کوئی تحقیق کرنا چاہے تو کر سکے گا. تھینک یو. بالکل. صابر بدر صاحب اس پہ اگر کوئی ہمیں تھوڑا سا انلائٹن کر پائیں کہ یہ جو ایتھنک کہہ لیں اسپریڈ ہے، بہت سارے جو ہماری اقوام ہیں، بہت سارے جو کلچرز ہیں جس جیوگرافک پیٹرن پہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے. جی میں اگر اجازت ہو تو میں صرف دو سینٹنس کہوں گا. جو میرے دوست نے ہزارہ دوست نے تورانی صاحب نے ترک اور بلوچ کلچر کے حوالے سے وہ سوال کسی نے کیا تھا قالین کے حوالے سے کہ بلوچی قالین ترکی میں بھی ہے اور اب بھی بلوچی قالین کے نام سے ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ بلوچی قالین جو ہیں ان کی شہرت کی وجہ سے ترک میں بھی کچھ قبائل اپنے قالینوں کو بلوچی قالین کے نام پہ بنا کر فروخت کرتے ہوں گے. اب ہمارے یہاں بلوچی امبرائڈری ہے فیمیلز کے لیے. ہزارہ کمیونٹی کوئٹہ میں جو ہے وہ سب سے ماہر ہے آج کل، اور سب سے سستی امبرائڈری وہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں عورتیں جو ہیں بلوچ عورتیں وہ وہاں سے خریدتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہزارہ اور بلوچی امبرائڈریز میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہو کسی زمانے میں ہسٹری کے، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان رشتہ ہے. دوسری بات پگڑی کی بات، خیمے کی بات کی میرے دوست نے. خیمہ تو نومیڈک سوسائٹی میں خیمہ ہی نہیں کریں گے تو اور کیا ڈالیں گے. جس طرح پگڑی ہے تپتی ریت میں یا گرمیوں میں عرب بھی پگڑی باندھتے ہیں، بلوچ بھی پگڑی باندھتے ہیں، سینٹرل ایشین بھی پگڑی باندھتے ہیں. آج کل ارتغل ہے کیا ہے یہ ڈرامہ چل رہا ہے وہ بھی پگڑی باندھتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے انہوں نے، ہو سکتا ہے کہ لیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شواہد نہیں ہیں کہ ایک دوسرے سے. اور ماحولیاتی جبر کی وجہ سے لوگوں نے، اب صومالیہ کے لوگ بھی پگڑی باندھتے ہیں اپنے کو ریت اور گرمیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، پشتون بھی باندھتے ہیں. تو پگڑی باندھنا کیا ہے، اور پگڑی کے وہ جو دائرے ہیں وہ ہر قوم کا آپ پہچانتے ہیں. پشتون جو پگڑی باندھتا ہے، بلوچ جو پگڑی باندھتا ہے، تو آپ بالکل بغیر کسی جھجک کے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ پگڑی جو ہے، اگر پگڑیاں کسی دکان میں رکھی ہوں تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پشتونوں کی پگڑی ہے، یہ بلوچوں کی ہے، کس کی ہے. تو یہ ماحولیاتی جبر کی وجہ سے، ضروریات کی وجہ سے. اچھا دوسری بات یہ جغرافک لینڈ ماس کے حوالے سے یہاں کچھ چیزیں اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ بلوچستان میں
अब तक बलूचों और पश्तूनों में पूरी हिस्ट्री में हमसाया की तरह एक दूसरे के साथ रहे हैं, शादियां रही हैं, कल्चरल असरात एक दूसरे पर पड़े हैं। जिस तरह काकड़ साहब ने कहा, मरी खासकर मरियों के इलाके से मुंसलिक जितने भी पश्तो स्पीकिंग एरियाज हैं वो एक दूसरे से, मरियों ने पश्तूनों से लिया है, पश्तूनों ने मरियों से लिया है। पसंद और नापसंद की बातें करें या ज़बान की बातें करें या शादी ब्याह की रसूमात की बातें करें तो एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन जोग्राफियाई तौर पर पश्तूनों का अपना इलाका है, बलूचों का अपना इलाका है। बलूचों के बहुत सारे कबाइल हैं जो सिंध के साथ मुंसलिक रहे हैं और दरमियान में जो सेंट्रल बलूचिस्तान है वो ब्राहुई स्पीकिंग बेल्ट है। वो हरबुई जो एक सिलसिला है पहाड़ का, उस तरफ बलूचाबाद हैं, दरमियान में ब्राहुई स्पीकिंग बलूच ट्राइब्स हैं और उसके वेस्ट में और नॉर्थ में फिर बलूची स्पीकिंग ट्राइब्स आबाद है। तो जो कच्ची और बोलान और डाडर और सिब्बी और इस इलाके में बलूच रहे हैं, उनका माशी तौर पर इन्हिसार जो है वो सदियों से सिंध के साथ रहा है। फसल काटने के लिए वहां जाते थे, मजदूरी करते थे, फसल काटते थे, उनको कुछ मिलता था, वहां सेटल भी होते थे, जबान सीखते थे। अब भी मार्केट में, अभी रिसेंटली डेरा मुराद जमाली गया था तो स्ट्रीट लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिंधी है। तो वो कहते थे कि हम कोई भी चीज खरीदने के लिए सिंध ही जाते हैं, सबसे करीब हमें सिंध पड़ता है। अच्छा, क्वेटा में आप जाएं, अस्पताल में पैसा दे दे, हम लाड़काना जाते हैं, लाड़काना हमसे करीब है, सड़क भी है, गाड़ियां भी हैं, बसें भी हैं। तो कल्चरल रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस की वजह से बहुत मजबूत है। लैंग्वेज पर उनका असर हुआ है। सिब्बी में पूरे बेल्ट में सिंधी स्पीकिंग लोग जो है वो बलूच ट्राइब्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अपने दोस्तों के साथ आपस में सिंधी में बात करते हैं। इसलिए सिंधी में बात करते हैं क्योंकि बलूचिस्तान एक मल्टीलिंगुअल प्रोविंस है। अब मैं एक नसीराबाद में एक बलूच से एक बंदे से मुलाकात करता हूँ, मुझे पता नहीं है बलूच है या क्या है। अब मुझे ये नहीं पता है कि वो बलूची स्पीकिंग है, ब्राहुई स्पीकिंग है या सिंधी स्पीकिंग है। मैं उसके साथ सिंधी में बात करता हूँ, इसलिए मैं बात करता हूँ कि ब्राहुई स्पीकिंग भी सिंधी उसको आती है और बलूची स्पीकिंग को भी सिंधी आती है। तो हमारा वक्त अख्ताम की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन यह है कि जोग्राफियाई तौर पर जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनका बिल्कुल बेल्ट जो है वो एक लाइन के तौर पे वो तकसीम है, वेल डिफाइंड है। जी मेहरबानी, सॉरी मैंने टाइम ले लिया। नहीं, कोई मसला नहीं। बहुत 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 शुक्रिया साहब सर। प्याज साहब, अगर आप कोई इसमें आखिरी कोई एक चीज ऐड करना चाहें तो वी विल कंक्लूड द सेशन। नहीं, आई हैव नथिंग है, बस सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई फील मच बेटर इन्फॉर्म्ड, और बलूचिस्तान के हवाले से अगर मैं मजीद पढ़ने की जो है ना, आई वुड लाइक टू रीड मोर, परहैप्स ये आगे वक्त में वी कैन सेंड सम सजेस्टेड लिटरेचर ताकि मजीद इसके ऊपर अपने तौर पर रिसर्च करना चाहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया फैज साहब, बहुत शुक्रिया हमारे पैनल मेंबर्स का, साबिर बदल साहब का, मोहम्मद अली तुरानी साहब का और डॉक्टर काकड़ साहब का। मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी डिस्कशन रही है। तो उम्मीद है कि बाकी जो सेशंस हैं अभी उसमें इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू होगी, तो जो लोग इस पर मज़ीद कोई वजाहत चाहते हों या मज़ीद तो सुनना चाहते हो तो यार उस वक्त यू कैन जॉइन द सेक्शंस कमिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।